ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ تو آج ہم بات کریں گے سورۃ مائدہ پر جی، اور یہ قرآن کریم کی 5ویں سورت ہے جی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 گروہوں کو ذکر کیا تھا۔ جی، ایک منعمین علیہم تھا، جی، دوسرے مغضوب علیہم تھے اور تیسرے ضالین تھے۔ پھر پورا قرآن ان تینوں گروہوں کی تفصیل میں شروع ہوتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں جو ہے وہ حیوانیت سے انسانیت کی طرف عروج تھا، جی، اور سورۃ آل عمران میں پھر انسانیت کے سے جو ہے وہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی طرف عروج تھا۔ جی، پھر اس کے بعد سورۃ نساء کے اندر زندگی گزارنے کی معاشرت کے اصول و قواعد بیان کیے گئے تھے، اور آج مائدہ کے اندر جو ہے یہ پہلی منزل وہ پوری ہوئی، یہ گویا کہ زندگی کی دوسری منزل شروع ہو رہی مائدہ سے۔ مائدہ سے۔ اور دوسری زندگی کی منزل یہ کہ اب کھانے پینے کے دسترخوان بچھائے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب تمہاری معاشرت اچھی ہوگی، معاملات صحیح ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تم نفسانیت سے نکل کر اللہ کی معرفت میں آ گئے ہو، جی، اب تمہاری جسمانی، روحانی، ایمانی اور ذہنی غذاؤں کے دسترخوان بچھائے جا رہے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ اسے نام اس کا مائدہ ہے۔ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ دسترخوان۔ یہ وہ دسترخوان تھا جو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنی قوم کے لیے مانگا تھا، جی، اور اللہ نے جنت کے کھانے بھیجے تھے۔ اچھا، تو اس صورت میں بھی اللہ نے ایسی حقائق بیان کی ہیں کہ صرف جسمانی غذا پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ایمانی اور روحانی غذائیں بھی کھول دی ہیں، اچھا، اچھا، اور یہ بتا دیا اہل ایمان کو کہ جو اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے تم عہد کرو، عہد پورے تم کرتے چلے جاؤ، دسترخوان وسیع ہم کرتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کتنا آسان نسخہ ہے بالکل۔ کہ جو کمٹمنٹ کرو اس کو پورا کرنا تمہارا کام ہے، اور تمہاری دین دنیا اور آخرت کے دسترخوان وسیع کرنا ہمارا کام ہے۔ واہ، اس لیے اللہ نے 3 انداز سے نصیحت فرمائی ہے اس کے اندر۔ دعویٰ فرمایا اکمال دین کا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا۔ یہ وہ خوبصورت آیت اسی صورت میں ہے، اچھا، اور یہ آخری حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی تھی آیات، اور اس میں یہ بشارت دے دی گئی تھی کہ جو دین اور جو ہدایت کی تربیت کے ضابطے چل رہے تھے آج مکمل ہو چکے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بشارت تھی اہل ایمان کے لیے، اور پھر اس پر اللہ نے آگے دلائل پیش کیے ہیں۔ تو 3 انداز سے اللہ نے نصیحت کی ہے۔ ایک تذکیر بھی اعلیٰ اللہ، یعنی اللہ نے اپنی نعمتوں کو یاد کرا کے نصیحت کی ہے کہ دیکھو کتنی نعمتیں میں تمہیں دیتا ہوں، لہٰذا تم مجھے ہی رب سمجھو اور میری ربوبیت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی عبودیت کے آگے جھک جاؤ، واہ، عابد بندے بن جاؤ۔ دوسرا تذکیر بھی ایام اللہ۔ ایام اللہ مطلب پہلی قوموں کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں وہ واقعات اللہ نے بیان کر کے وہ جو نصیحت فرماتے کہ دیکھو جو ماننے والے تھے وہ کامیاب ہو گئے اور نہ ماننے والے خائب و خاسر ہوئے۔ جی، اور تیسرا تذکیر بھی بما بعد الموت، کہ موت کے بعد کے حالات کو بیان کر کے اللہ نے نصیحت کی ہے کہ دیکھو اگر اس زندگی کے اندر اس کو قیمتی نہیں بناؤ گے تو مرنا تو ہے، مرنے سے کوئی نہیں بچ سکا، یہاں تک کہ مارنے والے کے وجود کا انکار کرنے والی ایتھیسٹ مریں گے وہ بھی، مریں گے تو وہ بھی۔ مر کے کیا کرو گے؟ لہذا مرنے کے بعد یہ احوال پیش آئیں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے تم سدھر جاؤ۔ جی، تو اس انداز سے اس میں اللہ نے نصیحت کی ہے، اور پھر آگے اس دسترخوان کا ذکر کیا جو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا اور اللہ نے قوم کو عطا کر دیا۔ جی، تو یہ احوال جو ہے اس صورت کے اندر بیان ہوئے ہیں، گویا کہ کھانے پینے اور دسترخوان ایمانی اور جسمانی، یہ اس کی پہلی یہ منزل ہے یہ صورت، اور آگے صورتوں پہ یہ تفصیلات چلتی رہیں گی۔